جب سلام پیش کیا گیا تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائق. بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے معین الدین آپ کو ہند کی ولایت عطا کی جا رہی ہے. دہلی سے اجمیر سے دہلی تک کے سفر کے درمیان 700 خاندان یا 750 خاندان حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول. جزا بھی کچھ ہو سکتی ہے، احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی احسان کا ریٹرن کیا ہوگا، احسان کا بدلہ کیا ہوگا. احسان کے لیے اگر کوئی احسان کرتا ہے محسن کو دوہرا پلٹا کے کیا دے سکتے ہو، تو کہا هل جزاء الاحسان، آگے پھر ذکر ہے الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا ذکر کر کر اس احسان کا ہم شکرانہ ادا کریں، اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دے. تو اب آپ ہم غور کریں کس طریقے سے سلسلہ چشت کے بزرگان دین میں بالخصوص خواجہ اجمیری کا جو نام ملتا ہے. آپ سے پہلے بھی اس وطن کے اندر دیار ہند کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوتی رہی، لیکن وہ شمع روشن اس طریقے سے منور ہو جاتی ہے، خطے خطے میں پیغام اسلام پہنچتا ہے، تعلیمات اسلام پہنچتی ہے. کس طریقے سے حضرت خواجہ اجمیر نے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات اور آپ کے کردار کے ذریعے سے کس طریقے سے اس ملک میں مصطفی انقلاب کی شمع روشن ہوئی، کس طریقے سے وہ نظام آپ نے اپنی زندگی میں گزار کر دنیا یکتائے عالم تک پہنچایا، پیغام اسلام کس طریقے سے آپ نے پہنچایا. اب آپ غور کریں خواجہ اجمیر کا یہ وطن نہیں ہے، آپ بحکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطائے رسول بن کر اس ملک کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی تاریخ یوں ملتی ہے. آپ کا سلسلہ نسب پر ہم بات کرتے ہیں. آپ والد گرامی کی جانب سے حضرت سید غیاث الدین علیہ الرحمہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، ان کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، وہاں سے پھر علی شیر خدا تک جا کر ملتا ہے. اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ حسنی سادات ہیں، یعنی نجیب الطرفین آپ کا سلسلہ نسب ہے. آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ عجیب تر موقع دنیا نے دیکھا. آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی ان واقعات کا ذکر کیا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم واقعات پر گفتگو کریں، لیکن چیدہ چیدہ میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. کس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ جو ام الورا ہے، آپ نے آپ کی آمد سے پہلے جو خوشخبریاں دیکھی تھی، آپ کو کس طریقے سے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں اشارے مل رہے تھے. حضرت غریب نواز کی ولادت کا وہ مرحلہ آتا ہے، 15 برس کی عمر مبارک ہے، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. 2 سال بعد والدہ کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے. آپ کے حصے میں ایک باغ آیا اور اس باغ میں ایک چکی آئی جو پنچکی ہوتی ہے. حضرت غریب نواز اسی پر اپنی زندگی پر اکتفا کیے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ ایک مجذوب بزرگ ہے، جب آپ راستے سے گزرتے ہوئے اس باغ میں آ جاتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیر ان کے سامنے ایک انگوروں کا کوشہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اسے 2 ناول فرما لے، نوش فرما لے، آپ اس کو کھا لے. حضرت ابراہیم قندوزی نے اس کو کھا لیا. اپنی ایک جیب سے آپ نے ایک روٹی نکالی، منہ میں ڈالا، چبایا، پھر حضرت معین الدین کو طلب کیا، کہا کہ معین الدین منہ کھولنا. منہ کھولا گیا تو وہ آپ کے منہ میں ڈال دیا گیا. جیسا ہی وہ آپ کے منہ میں گزرا، حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ کائنات اس طریقے سے بدل جاتی ہے. آپ نجیب الطرفین سادات ہے، سلسلہ والد اور سلسلہ والدہ کی جانب سے نجیب الطرفین سادات ہے. 15-16 برس کی عمر مبارک میں آپ کی کائنات بدل جاتی ہے. طلب علم کا اشتیاق ہوتا ہے. آپ نے سمرقند، بخارا، مختلف ممالک کا سفر طے کیا، علوم قرآن کو حاصل کیا، علوم تفسیر کو حاصل کیا. آپ ظاہری علوم میں کمال درجے کو پہنچنے کے بعد ابھی بھی طلب باقی ہے. کسی اللہ والے نے دیکھا، کہا کہ معین الدین آپ کی طلب
قربت الہی کی ابھی کم نہیں ہوئی، آپ باطنی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو، باطنی کمال کے درجے کو پانا چاہتے ہو، آپ بغداد چلے جائے، وہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جانا، اپنے طلب اشتیاق کو ان کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو بڑی تفصیل موجود ہے، 20 سال آپ نے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے، شیخ کی بارگاہ سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے شیخ نے علوم تامہ، ظاہری اور باطنی تمام علوم کے درجوں پر آپ نے سیر کروا دی۔ حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ایک موقع تھا جو انگار کی اگیٹی سلگائی جاتی ہے، سر پہ لے کے آپ جا رہے ہیں، آپ کے شیخ گرامی نے کہا کہ معین الدین اگر سر پہ رکھے ہوگے تو سر تمہارا جل جائے گا۔ حضرت غریب نواز نے وہ اگیٹی جو انگار کی سلگ رہی تھی زمین پر دے مارا، کہا کہ اس وقت کے تمام معاملے پر پہنچنے کے بعد بھی معین الدین ابھی بھی بے ادب کہیں نہ بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال خدمت کرنے کے بعد بھی حضرت خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ اگر یہ جواب آتا ہے تو آپ کے شیخ گرامی نے کہا کہ معین الدین اب تم تمام درجے کو پہنچ چکے ہو، آپ اس درجے پر فائز ہو، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا جواب کیا آئے گا۔ حضرت غریب نواز نے کہا کہ میں اتنی صحبت کا فیض پانے کے بعد بھی یہ سر آج بھی معین الدین کا ہے؟ نہیں، یہ معین الدین کا نہیں، میرے شیخ آپ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، آپ کی بارگاہ میں معین الدین نے اپنا سر دے دیا ہے، تو آپ جیسے چاہے معین الدین کو سفر طے کروا دے۔ آپ کے شیخ گرامی نے کہا تو میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، معین الدین یہی جواب سننا چاہتا تھا، اب کہوں گا کہ تم کمال درجے پر پہنچ چکے ہو۔ اب تفصیل یوں ملتی ہے، آپ انیس الارواح میں خود غریب نواز نے اپنے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، پھر کس طریقے سے سفر حرمین ہوتا ہے، اپنے شیخ گرامی کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، جب مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں وہاں فرمایا جاتا ہے کہ معین الدین یہاں پر آپ نماز 2 رکعت ادا کرو، اور مولا کی بارگاہ میں آپ کے شیخ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول فرما لے۔ پھر فرماتے ہیں جب مسجد نبوی میں پہنچے، دیار رسول میں پہنچے، قربت رسول کی ان جالیوں کے سامنے ہم ہیں، غریب نواز خود فرماتے ہیں میرے شیخ نے کہا کہ معین الدین سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا۔ جب سلام پیش کیا گیا تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائق۔ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آتا ہے معین الدین آپ کو ہند کی ولایت عطا کی جا رہی ہے، اب یہ تیاری مکمل ہوئی، اب اس ملک کی طرف آپ کو کوچ کرنا ہے۔ پیغام بحکم رسالت مآب عطائے رسول ہند الولی کو وطن عزیز کی طرف بارگاہ مصطفیٰ سے اشارہ ملتا ہے، اب جانا ہے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ کی قربت کا زمانہ ہے، آپ نے قادری فیض بھی پایا ہے، آپ چشتی فیض بھی پایا ہے، اور سلسلہ چشت کے ان اسرار و رموز کو لے کر جب آپ اس ملک کی طرف آئے تو آپ کے آنے کے ساری تفصیلات موجود ہے، آپ نے 12 واقعات سنے ہیں، میں کرامتوں کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں۔ جب ایک نگاہ مرد مومن پڑتی ہے کس طریقے سے کائنات بدل جاتی ہے، کس طریقے سے دل کے منظر بدل جاتے ہیں، تاریخ یوں لکھی جاتی ہے دہلی سے اجمیر، اجمیر سے دہلی تک کے سفر کے درمیان 700 خاندان یا 750 خاندان حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ بعض روایت یوں ملتی ہے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ ہے، نہ تیر و تلوار آپ نے ساتھ لائی، نہ خنجر پاس ہے ان کے،